السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم مسجد کے بارے میں چند اور احادیثیں جو ہیں وہ پڑھیں گے کہ مسجد کے اندر شعر پڑھنا یہ بھی جائز ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ شرکیہ شعر نہ ہو جس کے اندر وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو سعید بن مسیب رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسجد کے پاس سے گزرے اور حسان رضی اللہ عنہ شعر پڑھ رہے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے حسان کو غصے سے دیکھا۔ حسان کہنے لگے کہ میں مسجد میں شعر پڑھا کرتا تھا اور وہ تم سے جو افضل ہے یعنی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہوتے تھے۔ پھر حسان ابو ہریرہ کی طرف متوجہ ہوئے کہا کہ ابو ہریرہ تمہیں اللہ کی قسم کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا؟ اے حسان تو اللہ کے رسول کی طرف سے کافروں کو جواب دے، اے اللہ روح القدس سے حسان کی مدد کر۔ ابو ہریرہ نے جواب دیا بے شک آپ نے صحیح فرمایا۔ تو یعنی کہ مسجد میں آپ ایسے شعر جو موٹیویشنل ہو، جس میں اللہ تعالیٰ کی توحید ہو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم ثنا ہو، وہ آپ تعریف ہو، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ شرکیہ شعر جو آج میں ہے ان سے ذرا پرہیز کرنا چاہیے۔ تو مسجد میں جانے کی فضیلت کس قدر زیادہ ہے، تو ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر سے باوضو ہو کر فرض نماز ادا کرنے کے لیے مسجد کے لیے نکلتا ہے بس اس کو حج کا احرام باندھنے والے کے مانند ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ، کس قدر فضیلت ہے اگر آپ گھر سے نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اور وضو کر کے جاتے ہیں۔ تو ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب اپنے گھر یا بازار میں تنہا نماز پڑھنے سے کم از کم 25 درجے زیادہ ہے۔ پیچھے ہم نے حدیث پڑھی تھی 27 درجے 25 درجے دونوں حدیثیں موجود ہیں۔ بس جب وہ اچھی طرح وضو کرے مسجد جائے تو اس کے ہر قدم سے اس کا درجہ بلند ہوتا ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں۔ جب وہ نماز پڑھتا ہے تو فرشتے اس کے لیے اس وقت تک دعا کرتے رہتے ہیں جب تک وہ نماز کی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں اللہم صلی علیہ، اے اللہ اس پر اپنی رحمت اتار، اے اللہ اس کی توبہ قبول کر۔ جب تک وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا یا وہ بات نہیں کرتا فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں جب تک کہ نمازی نماز کا انتظار کرتا ہے اور نماز میں ہی ہوتا ہے۔ تو یہ کس قدر خوبصورت ہے، تو اس میں آپ کو پڑھنی چاہیے۔ تو ایک وہ جو لوگ مسجد کے قریب گھر ڈھونڈتے ہیں، وہ اللہ کے نبی نے ان کے بارے میں ایک خوبصورت بات تلقین کی ہے کہ وہ جہاں ہیں وہ وہیں پہ رہیں۔ کہ جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ مسجد نبوی کے گرد کچھ مکان خالی ہوئے، بنو سلمہ نے مسجد کے قریب منتقل ہونے کا ارادہ کیا تو اللہ آپ نے فرمایا اے بنو سلمہ اپنے موجودہ گھر میں ٹھہرے رہو، کیونکہ تم مسجد کی طرف آتے وقت تمہارے ہر قدم پر تمہارا جو ہے وہ ثواب لکھا جائے گا۔ تو دور سے آنا ظاہر ہے زیادہ فضیلت کا باعث بن جائے گا، تو جن کے آلریڈی گھر قریب ہیں وہ ان کے لیے تو پھر اور یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو جو دور ہیں تو وہ پھر کوشش کریں کہ وہیں سے آپ آئیں۔ پھر اللہ کے نبی نے مسجد کا جن کا نمازیوں کا دل مسجد میں لگتا ہے ان کے لیے بہت خوبصورت ایک حدیث ہے کہ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 7 لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ قیامت والے دن حشر میں اپنے سائے میں رکھے گا، جس دن اللہ کے سائے کے سوا اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ پہلا اس میں سے ہے عادل حکمران، جو حکمران عدل کرنے والا ہے۔ دوسرا وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں جوانی گزارے۔ تیسرا وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو، جس وقت نماز پڑھتا ہے تو دوسری نماز کے لیے آنے کے لیے بےتاب رہتا ہے، تو یہ مسجد میں جس کا دل لگا ہو وہ شخص بھی۔ اور چوتھے نمبر پہ وہ 2 شخص جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آپس میں محبت رکھتے ہیں اور جب ملتے ہیں تو اس کی محبت میں جدا ہوتے ہیں تو اس کی محبت میں، اللہ کی محبت میں۔ پانچواں وہ شخص جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں اللہ کے ڈر کی وجہ سے۔ چھٹا وہ شخص جسے کسی خاندانی یا خوبصورت عورت نے برائی کے لیے دعوت دی ہو اور پھر اس شخص نے اس کو کہا ہو کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ ساتواں وہ شخص جس نے اللہ کے نام پر کچھ دیا ہو پھر اس کو چھپایا یہاں تک کہ اس کے جو بائیں ہاتھ کو علم نہ ہو کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے، بالکل چھپا کے صدقہ خیرات کرنے والا۔ پھر مسجد کے اندر خوشبو لگانی چاہیے۔ اما یہ عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ مسجدوں کو خوبصورت بناؤ، انہیں پاک صاف رکھو اور ان میں خوشبو لگاؤ۔ پھر اللہ کے نبی نے خوشخبری سنائی ہے مسجد میں نمازیوں کے لیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اندھیروں میں
جو مسجد کی طرف چل کر آتے ہیں نا، یعنی کہ عشاء کے وقت اور فجر کے وقت، تو قیامت کے دن ان کو پورے نور کی خوشخبری جو ہے وہ سنا دو. سبحان اللہ. یہ آپ کے لیے فضیلت ہے جب آپ باقاعدگی سے نمازوں کو ادا کریں گے. پیچھے اللہ کے نبی نے مسجد میں داخل ہونے وقت کی دعا جو ہے وہ 2 دعائیں فرمائی ہیں. اللہم افتح لی ابواب رحمتی کا ایک یہ ہے، اور ایک دوسری دعا جو ہے جہاں پہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مسجد نبوی کے باہر وہاں پہ یہ دعا لکھی ہوئی ہے. اس دعا کو آپ ضرور یاد کریں کہ بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی افتح لی ابواب رحمتی کا. یہ دعا مسجد میں داخل ہوتے وقت اور مسجد سے نکلتے وقت بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلی کا، یہ نکلتے وقت دعا پڑھا کریں. یہ اللہ کے نبی نے فرمائی ہے، کیونکہ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب بھی مسجد میں داخل ہوتے وقت اور نکلتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کہو. تو جب آپ یہ دعا پڑھیں گے تو آپ پہ سلام بھی ہو جائے گا، اور ہم مسجد میں آنے جانے کی جو دعائیں ہیں وہ بھی ہم پڑھ لیں گے. تو یہ تھی مسجد کے فضائل، دعائیں نکلنے کی. جو کام ہم نے اندر کرنے ہیں، جو ہم کاموں سے منع فرمایا گیا، اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.